اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ 4 چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے جب بھی ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ معاشرت میں ہم اگر نظر دوڑائیں تو 4 چیزوں کو دیکھ کر عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے۔ ولحسبہا، اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے خاندان کی شرافت کو دیکھا جاتا ہے۔ ولجمالہا، تیسری چیز بتائی کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مالدار کتنی ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے اور اس کی خوبصورتی کیسی ہے، یہ 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے، ولدینہا۔ تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم دیندار عورت کے ساتھ شادی کرو تو تمہارا بھلا ہوگا، یعنی پریورٹی جو ہے وہ دیندار عورت کو دی کہ جس کے پاس دین ہے، جو دین پہ چل رہی ہے، جو دین کو اپنا رہی ہے، جس کے پاس دین ہے اس کو پریورٹی دی۔ یعنی اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو دنیا والے تو ان 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف مال کو دیکھتے ہیں کہ مالدار ہونی چاہیے، کچھ دیکھتے ہیں کہ حسب نسب کیسا ہے، خاندانی شرافت کیسی ہے، کچھ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اس کا حسن کیسا ہے، خوبصورت بھی ہے یا نہیں ہے، اور کچھ جو ہیں وہ دین کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں۔ اگر یہ چاروں چیزیں کسی عورت میں ہیں تو وہ تو اعلیٰ درجے کا معیار ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو مسٹ ہے کہ آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ دیندار عورت کے ساتھ شادی کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان ترديهن، اسی طرح فرمایا ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن۔ تیسری چیز بتائی کہ ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء ذات دين افضل، کہ اگر تم کسی کے حسن کی بنیاد پر شادی کرو گے، قریب ہے کہ اس کا حسن اس کو تباہ کر دے۔ مال کی بنیاد پر اگر تم شادی کرو گے، اس کے دین کو نہیں دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا کہ شاید قریب ہے کہ اس کا جو مال ہے اس کو طغیان اور سرکشی میں مبتلا کر دے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے، یعنی اس کے مال کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ شاید اس کا مال جو ہے اس کو طغیان اور سرکشی میں مبتلا کر دے۔ اور آخری چیز فرمائی لیکن تم دین کو دیکھو، ولیکن تزوجوہن علی الدین، تم ان سے نکاح کرو دین کی بنیاد پر۔ خاندانی گوری عورت جو ہے اس سے دیندار کالی عورت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے سامنے مثال ہے کہ بڑے بڑے عرب سردار تھے، اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے دین کو، اللہ کی بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ بلال حبشی جو کالے تھے، رنگ کے کالے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو فرمایا کہ سیدنا بلال، ہمارے سردار، سبحان اللہ، کیسا مرتبہ ہے دین کے ساتھ، اللہ نے عزت رکھی ہے، دین میں عزت ہے، دین میں اللہ آپ کو دنیا میں بھی حیات طیبہ دیتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو اس لیے ہم جن بنیادوں پہ شادی کریں ان میں کیا ہے کہ پریورٹی دین ہو، دیکھا جائے کہ اس کا دین، دیندار عورت ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا کا پورا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کامیابی کے نقشے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے انہیں کامیابی کے ضمانتیں دی ہیں، انہیں بشارتیں دی ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا وہ لوگ کامیاب ہیں۔
جنہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی ایک ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے ہر چیز سے قیمتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہر چیز پہ برتری دیں، کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔